السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ۔ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض بہت دیر سے موجود ہیں، لیکن اس پینڈیمک نے ہم پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ بہت سے لوگ جو ہیلتھ ایشوز کے معاملے میں بہت زیادہ کنسرن تھے اور مینٹلی ہیلتھ سے زیادہ ریلیٹڈ بھی تھے، وہ مزید بیماریوں کی طرف جھلستے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ کی فائنینشیل کرائسس، آپ کی مارکیٹ کو لیپس ہوتی جا رہی ہیں، بزنس ہے نہیں، جابس، ان امپلائمنٹ اور مزید بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ سر السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر یہ بہت سے ایسے معاشرے میں ہمارے جو ذہنی امراض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، سائیکالوجیکل ایشوز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں مایوسی سے ویسے ہی دور رہنے کو کہا ہے، تو کون سی ایسی وجوہات ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ آل دو ہمارے اوپر بہت سی پرابلمز اس وقت اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان فیکٹس کو بھی سمجھتے ہیں کہ جابز ان امپلائمنٹ ہے، فائنینشیل کرائسس ہے۔ میرے اپنے ذاتی کچھ دوست ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے اور جو ساری جمع پونجی تھی اس پہ لگا دی، لیکن اس کے بعد نظروں کے سامنے اپنے بزنس کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر کچھ موجود نہ ہونا، بچوں کی کفالت، یہ بہت بڑا پرابلم تھا۔ تو کس طرح سے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس چیز کی مینجمنٹ کی جائے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ ایسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو حقیقت میں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کا معاشی طور پہ کسی کرائسس میں آ جانا، یا آپ پہ کسی بیماری کا حملہ ور ہو جانا، یا آپ کسی عزیز کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یا آپ کی کسی گھریلو لیول کے اوپر یعنی کہ شوہر بیوی کا سیٹلمنٹ کا نہ ہو سکنا۔ یہ کچھ وہ چیزیں جو حقائق ہیں جن کے اوپر یعنی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کی نفسیاتی طور پہ آپ کے اوپر یعنی ایک دباؤ کو پیدا کرتے ہیں۔ اور جب سٹریس کافی ایسا کنٹینیو رہتا ہے تو باقاعدہ طور پہ کرونک ہونے کے بعد ایک باقاعدہ نفسیاتی طور پہ ایک بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو مستقل ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، کچھ لوگ انگزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور کئی مختلف یعنی ایکیوٹ قسم کی بھی بیماریاں آپ کو نفسیاتی اعتبار سے نظر آتی ہیں۔ جہاں پر یہ چیزیں حقیقت ہیں کہ آپ کو زندگی کے اندر جو ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رکھتے، اور ہم اس چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہ جو بھی مصیبت ہمیں آئی ہے در حقیقت ہماری تقدیر میں اس کو لکھ دیا گیا تھا۔ تقدیر کو ہم کئی مرتبہ اس کے صحیح معنوں میں کنسیپٹ کو سمجھنے کی بجائے اس سے گناہوں کو جو ہے نا ایک سپیس لینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے، کہ یار میری تقدیر میں لکھا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ تقدیر کا اصل جو تھا کنسیپٹ کو سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کرائسس یا پرابلمس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ کیا تقدیر میں لکھا تھا، میں نے اس کو فیس کیا ہے، چنانچہ مجھے تقدیر کے اس مدت سے جو ہے نا جو میری قسمت لکھ دی گئی ہے اس سے گزرنا چاہیے حوصلے کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے۔ پھر ہمارے معاشرے میں صبر کی بہت کمی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے وہ آج کی بجائے یعنی ابھی ہو جائے، اور جو 10 دن بعد ہونا ہے وہ ہفتے میں ہو جائے، جو ہفتے میں ہونا ہے وہ 1 دن میں ہو جائے، 2 دن میں گھنٹے میں ہو جائے، جو سال میں چیز ہونی ہے وہ مہینے میں ہو جائے۔ یعنی ہم اس کے اندر بڑا بے صبری کا شکار رہتے ہیں، اور پھر اپنی خواہشات اور اپنی جو ہم نے ان کا بڑا وسیع تانہ بنا کر لیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے ہمارے ریسورسز پوٹینشیل موجود نہیں ہوتا، لیکن ہم ان خواہشات کو جو ہے نا جمع کرنے کے لیے جو ہے ضد کر لیتے ہیں کئی مرتبہ کہ ہم نے ہر صورت چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی ہم جائز ناجائز ذرائع کا بھی جو ہے نا فرق کیے بغیر اپنے گول کی طرف موو کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو نفسیاتی بحرانوں کا شکار کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلام اللہ کے اندر یہ باتیں بھی بتلائی ہیں کہ بہت سے ایسے اسباب ہیں روحانی اعتبار سے جو ہمارے نفسیاتی عارضوں کا یا پرابلم کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے گناہ بھی شامل ہوتے ہیں، ہم نے ماضی میں کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہوتی ہیں، زیادتیاں کی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ اس کے مال کو ہم نے دبوچا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے اس کا عزت کے اعتبار سے کھیلا ہوتا ہے، کسی کو ہم نے ڈیگریڈ کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے اپنی بے راہروی کا اندر اس کو بھی یعنی شریک کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جتنے بھی مصائب تمہیں آتے ہیں در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکیوں اور تریوں میں انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو ناشکری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے اوپر شکر ادا نہ کرنا، اس کے نتیجے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرائسس کا کئی مرتبہ انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر کرتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتیں تھیں۔ ایک ان کے پاس امن کی نعمت تھی، یعنی خارجی طور پہ معاشرے میں امن تھا، مطمئنہ داخلی طور پہ اندرونی طور پہ مطمئن تھے، اطمینان تھا ان کے پاس، خارجی طور پہ امن اور داخلی طور پہ اطمینان۔ یاتی ہر رزق رغدا من کل مکان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کو رزق بھی با فراغت وافر مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ نے ان سے رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، اور ان سے امن اطمینان کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک اور مقام پہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عطا کردہ نعمت کو چھین لے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو خود اس لیول کے اوپر گرا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نافرمانی کرتے ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس نعمت کو سلب کر لے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اس کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ناشکری بھی جو ہے نا انسانوں کی زندگی کے اندر نفسیاتی عارضوں کو جو ہے نا وہ ایک بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ناشکری تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے آج کل جو سوسائٹی میں ہمارے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ، اس کے بعد فیم، پیسہ بھی حاصل ہو گیا، فیم بھی حاصل ہو گیا، اب پیسے کا لالچ ختم نہیں ہوتا، اب پیسہ مزید حاصل کرنے کے لیے مزید جدوجہد، اس کے بعد انگزائٹی، ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو بڑھانا ہے۔ ہم ایک مقام پہ اپنا سٹیٹس بنا لیتے ہیں اور سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر ہم غلط اور صحیح کے درمیان فرق ختم کر دیتے ہیں۔ تو سر کس طرح سے صحیح اور غلط کا ٹھیک طرح سے اندازہ لگایا جائے، اور اس وقت ایک سٹیٹس پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ کس طرح سے اس کو بچنا چاہیے؟ دیکھیں یہ پہلی بات ہے، کثرت کی ہوس جو ہے یہ انسان کو واقعتاً غافل کر دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا اصل ایجنڈا کیا تھا، میرا اصل گول کیا تھا، میں دنیا میں آیا کس لیے تھا، میں نے آخرت کی بھی تیاری کرنی تھی، میں نے اللہ سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ مونیٹری گینز کو، مونیٹری بینیفٹس کو تم نے اس انداز میں اپنے اوپر طاری کر لیا کہ قبروں کو بھی بھول گئے، موت کو بھی بھول گئے، تم نے ان حقائق کو فراموش کر دیا جو حقائق جو تھے وہ بلانے کے قابل نہیں تھے، نہ ان کو اگنور کیا جا سکتا، لیکن تم نے حقیقتوں کو فراموش کرتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کثرت کی ہوس جو ہوتی ہے انسان کو حلال و حرام سے جو نا بالکل اس کو تمیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 طبقات کا ذکر کیا قرآن مجید میں، فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، کہ وہ شخص جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی ہی کو اپنے لیے حرف فخر بنا لی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اور اس کے مد مقابل اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو دبا لیا اور اپنے رب سے ڈر گیا تو ایسا شخص جنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری خواہشات ہیں ان کا توازن کو پیدا کرنا، اور خواہشات کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اپنے آپ کو اپنے سبمٹ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس بات کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون سی چیز جو ہے آپ کے لیے جائز ہے، کون سی چیز آپ کے لیے حلال ہے، اور کون سی چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ اب آپ کی جو مونیٹری کرپشن کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مورل کرپشن پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ اس کے اندر اس بات کی بھی تمیز نہیں کرتے کہ کوئی کسی کی بہو بیٹی ہے، کوئی کسی کی بہن ہے تو اس کے بارے میں برے ارادے رکھنا یا بری خواہشات رکھنا، یہ بھی تو دیکھیں نا اسلامی اعتبار سے۔ کیا سر یہ ایک بیماری نہیں کسی کے بارے میں آپ ایک ہمیشہ غلط خیالات رکھنا، یہ بھی تو شاید ایک بیماری؟ ظاہری یہ بھی نفسیاتی بیماری کی قسم ہے، سیکشول ڈیویشن بھی جو بڑھتے بڑھتے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک اب نارمل سیکشول بیہیویئر کی حمایت میں بھی آپ کے سامنے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ معاشرے میں لوگ پوری طرح ڈیویٹ کر گئے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو سیکشولی آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اس حد تک یعنی وہ اللہ معاف کرے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جہاں پہ عوامل ہیں انسان کو نفسیاتی اعتبار سے بیمار کرنے والے، وہاں پر کچھ روحانی عوامل مزید بھی ہیں۔ آپ کو نظر لگ جاتی ہے کئی مرتبہ، آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس نظر بد کی وجہ سے بھی آپ کی جو ہے نا آپ کا جو ایک موریل ہے یا جو آپ کی شخصیت ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ
شیطانی اثرات بھی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور شیطانی اثرات بھی کئی مرتبہ آپ کو ذہنی طور حبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر کئی مرتبہ جادو کے اثرات بھی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان جادو کے اثرات کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ انسان کے اندر جو ہے نا نفسیاتی بحرانوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. انسان بیٹھا بٹھایا جو ہے وہ ایک نارمل انسان ہوتا ہے، لیکن جادو کے اثرات میں آنے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں ایک نفسیاتی بیماری سر اس بات سے ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ شیطان بھی کیا ہمارے نفسیاتی معاملات میں اٹیک کر سکتے ہیں، یا شیطان کی کیا انوالومنٹ ہے؟ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو اگین. سر ایک بہت ہی اہم آپ نے مدعا اٹھایا کہ کیا شیطان بھی ہماری ذہنی بیماریوں کے پیچھے ایک عمل رکھتا ہے، یا اس کی کیا اپیئرنس ہے ہمارے ایک ذہنی معاملات کے اندر؟ جب ہم سورۃ ناس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑے شر سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک راستہ دیا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہ اللہ نے کہا ہے وہ یعنی جو وسواس جو انسان کو سینے کے اوپر جو ہے نا جو منفی تخیلات جو اس کے اوپر جو ہے نا اٹیک کرتے ہیں، جو القاء کرنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنات بھی کئی مرتبہ انسان کے اندر جو ہے نا آپ کے توہم کو یا آپ کے وساوس کو جو ہے نا جو ایگزیجریٹ کرنے میں یا ایکسلریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو یہ شیطانی جو القاء ہوتا ہے یا شیطانی جو اثرات ہوتے ہیں کئی مرتبہ انسان کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ انسان بالکل اس طرح سے خپتی ہو جاتا ہے. اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی پوزیشن اس طرح کی ہے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ قیامت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کسی کو ایسے شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کے ہپتی کر دیا ہو. اس لیے کہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ کاروبار اور ہمیں اس میں انٹرسٹ جو ہے نا بالکل ایک جیسا نظر آ رہے ہیں. تو ان کو یعنی ایک حبت ان کے اوپر شیطان نے طاری کر دیا تھا. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ارشاد فرمایا اس بات کے بارے میں کہ انسان کے لہو کے اندر جو ہے شیطان باقاعدہ طور پہ لہو کی طرح گردش کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر. سر جادو کا ذکر آپ نے کیا ہے. جادو کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کسی کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اس ترقی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ سہارا لیتے ہیں غلط میننگز کا. اب جادو کروانا بھی ایک عام ریچول ہے ہمارے اس معاشرے میں اور پوری دنیا میں. تو کیا کس حد تک یہ حقیقت ہے کہ جادو کر کے آپ کسی کو بالکل کولیپس یا بالکل تباہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جادو اثر انداز ہوتا ہے انسانوں کے اوپر، اور کئی مرتبہ انسانوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان تفرقے کی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے. اور یہ کئی مرتبہ انسان کے حواس سے ہمسا اس طرح سے انداز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا حقائق کو، جو چیز حقیقت میں موجود ہوتی ہے اس کا جو ہے نا تجزیہ کرنے میں نا کامیاب نہیں ہو پاتا. یعنی اس کے دماغی اس کے جو حواس ہمسا کی کمپریہنشن جو ہے نا وہ جادو سے بڑی متاثر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا. جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر ندیم، کہ وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے اور ان لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. اس لیے ان کو اب رسیاں نظر نہیں تھی آ رہی، بلکہ ان کو یوں لگتا ہے جیسا سانپ زمین کے اوپر چل رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ سانپ اب یہاں پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. ان کی اس وقت نیت اور اورینٹیشن یہ تھی کہ ہم فرعون کو راضی کر لیں، فرعون کے وزراء میں شامل ہو جائیں، فرعون کے مقربین میں شامل ہو جائیں. تو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وحی کا نزول فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرائیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا حقیقت میں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو امر ہوتے ہیں ان میں اشیاء کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا اللہ کے لیے چندہ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈسٹ سے انسان کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ تحلیق کر دیتے ہیں. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا تو اس وقت بھی وہ ایک مرتبہ جو تھا نا بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا. تو اللہ نے کہا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس کو پکڑ لیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو اس کی واپس شکل میں پلٹا دوں گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو وہاں پہ گرایا تو عصا جو تھا وہ بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر کے اس نے سارے رسیوں کو سانپوں کو نگل لیا. لوگوں کو سامنے نظر آ رہی تھی، حقیقت میں رسیاں تھیں. اس سارے منظر کو دیکھ کے جادوگروں نے کیا کیا فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ رَبِّ موسیٰ وَہارون. جادوگر یہ بات کہنا شروع ہو گئے سجدے میں گر کے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے کے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب فرعون جو تھا اس سارے منظر کو دیکھ کے بڑا وہ جسے دل شکستہ ہوا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ جادوگر جو تھے
میری قربت کے حصول کا دعویٰ لے کے آئے تھے، لیکن اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے اس وقت ایک ڈرامائی انداز کے اندر اپنا مقدمہ جو ہے نا پورا نیریٹو بدل دیا. کہنے لگا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا، لقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، اور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، پیروں کو کاٹ دوں گا، تمہیں سولی کا چڑھا دوں گا. تو جادوگروں نے اس وقت ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ہم سے تو اسی بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. جادوگروں نے جو ایمان لائے وہ اس لیے ایمان لیا کہ وہ جادو کی حقیقت کو پہچانتے تھے. انہیں اس بات کا پوری طرح علم تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے نا یہ حقیقت میں اجدے کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. تو اس کا بنیادی طور پر مطلب یعنی بات جو لب لباب تھا، یعنی جو اصل میں محل گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ جادو کئی مرتبہ انسان کے حواس پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کو اصل چیز کی جو نا حقیقت اس کی نظر میں متغیر ہو جاتی ہے. تو جب یہ جادو انسان کے حواس پر اثر انداز ہو جائے، اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کے دماغ پر اثر انداز ہو جائے، تو کئی مرتبہ انسان چیزوں کی کمپریہنشن کے بارے میں جو ہے نا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نفسیاتی عارضے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ نفسیاتی عارضوں کا جادو کے ذریعے پیدا ہو جانا یا نظر بد کے ذریعے پیدا ہو جانا، شیطانی اثرات کے ذریعے پیدا ہو جانا، یہ کوئی چمبے والی بات نہیں ہے. سر ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی بہت عزت ہے. اب آپ کا کیا خیال نہیں ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو ایک مطلب مسجدوں میں جو خطبات ہوتے ہیں، اسپیشلی جو جمعے کے دن خطبہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے جو ذہنی امراض ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنی چاہیے، اور وہی لوگ ہمیں شاید صحیح گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں کہ کیسے ہم ان چیزوں سے بچیں. بہت سے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور بہت دعاؤں کے ساتھ جاتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو، فائنینشیل کرائسس کے بارے میں پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت جب ہم خطبہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بیان نہیں کر رہے ہوتے جو نارملی کرنی چاہیے. تو کیا علماء کرام کی کیا رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے ذہنی امراض سے نکالا جائے اور لوگوں کے اندر ایک امن اور پیس کا میسج دیا جائے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات اس مسئلے میں جو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ نفسیاتی عارضے جو ہیں نا وہ آئے ہیں مختلف اسباب کی وجہ سے. عین ممکن آزمائش کے حیثیت سے آئے ہوں، آپ بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ نے آپ کو آزمایا ہو. عین ممکن یہ ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آئے ہوں، آپ نافرمانیاں کرتے رہے ہوں. اور عین ممکن یہ ہے کہ وہ ایک مجرم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بن کے آئے ہوں. ان تمام کی تمام سچویشن میں جو چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ یعنی کچھ تو ایک مشترکہ نکات ہیں، کچھ الگ الگ نکات بھی ہوتے ہیں. ایک بندہ جو آزمائش کی دد میں آیا ہے اسی نفسیاتی بحران کی سبب میں، اس کو چاہیے کہ اس مسئلے میں صبر کا راستہ اختیار کرے، استقامت کا راستہ اختیار کرے. ایک بندہ جو گناہوں کی وجہ سے آیا اس کو چاہیے توبہ کا راستہ اختیار کرے، اللہ سے استغفار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا تو ہر کو کرنی چاہیے، جو نیکوکار ان کو بھی کرنی چاہیے، جو صحیح طور پہ پورے پریکٹسنگ نہیں ان کو بھی کرنی چاہیے. دعا کئی مرتبہ بڑا ایک میریکولس آپ کے لیے جو ہے نا اس کے اثرات اس میں پائے جاتے ہیں. اس مسئلے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کہ کچھ 3 مسافر جو تھے وہ ایک طوفانی بارش کے اندر جو ہے نا غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، تو اوپر ایک ٹنوں وزنی پتھر آگے گر جاتا ہے. اب پتھر سے نکلنے کی بجائے صورت نظر نہیں آتی، اور تینوں لوگ نا اپنی اپنی نیکی کو بیان کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں کا ہم نے تیرے لیے کیا تھا تو تو ہماری اس کرائسس کو جو ہے نا حل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کے بعد جو ہے نا ایک تھوڑا اس کو ہٹاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اتنی جگہ بن جاتی ہے تیسری دعا کے بعد کہ وہ مسافر وہاں سے باہر نکل آتے ہیں. ما فوق الاسباب، مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ کا جو دل، دماغ اور سارا نفسیاتی ڈھانچہ ہے جب یہ ایک مرتبہ مجروح ہو جاتا ہے تو اس کی پوری سٹیبلٹی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا، چاہے آپ اس کے اندر وہ سائیکولوجیکل یعنی جو آپ ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانا، یا اس میں جو سائیکو انالیسس کا کروانا، یا کتھارسس کا کروانا، یا دلاسے کا دینا، وہ اپنی جگہ پر ہیں ساری باتیں. آپ کو موٹیویشن آپ کو کہیں سے ملنا، آپ کو شفقت ملنا، آپ کو کمپیشن ملنا، محبت ملنا، آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ کی اس نفسیاتی کیفیت کو جو ہے نا بحال کرنے میں مدد دیتی ہیں. لیکن ان تمام باتوں سے بڑھ کر جو چیز آپ کے نفسیاتی ڈھانچے کے ہلنے کے بعد اس کی سٹیبلٹی کے اندر نمایاں کردار ادا کرتی ہے، وہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر آپ کے نروس سسٹم کا حالق وہی ہے. سر ہم نے اسی بارے میں آپ سے مزید بات کرنی ہے، اور ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ ریزولوشن کیا ہے، روحانی علاج کیا ہے اس کا، اور اسی چیز کو مزید ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو دا شو اگین. بات ہو رہی تھی نفسیاتی امراض کی, ہم نے ڈسکس کیا اس کو بہت زیادہ. سر اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. ہر وقت میرے خیال سے وضو میں رہنا اور نماز پڑھنا, کہ نماز ہمیں ایک بہت اطمینان, اور مسجد کے اندر گھستے ساتھ ایک الگ سا پیس محسوس ہوتا ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دے اور تمام مشکلات سے نکل جائے؟ بڑا آسان حل ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں بات کی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر کے ساتھ مراد ہے کہ اس میں ذرا استقامت کا مظاہرہ کیا جائے کہ ٹائم سپین ہے, ایک کرائسس آیا ہوا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا. اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کو سبمٹ کر دیا, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. آپ نے اس کی ثنا کی, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, آپ نے قرآن کی تلاوت کی, آپ رکوع میں گئے, آپ سجدے میں گئے, آپ نے پورا اس کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. جب آپ اپنے آپ کو پورا اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی باوفا ہے. وہ فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض, کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. جو بندہ بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں دیتا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, جو بھی تم خیر کا کام کرو گے لازماً اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے. چنانچہ جب انسان اس کے بارگاہ میں آتا ہے نماز کے اندر یہ بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس دوران یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل سے نکلنے والی صدا کو سن رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ساتھ ہی اب جب جاتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ, کہ اس نے سن لی ہے جس نے اس کی حمد کو بیان کیا. تو وہ سن رہا ہوتا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس وقت جب آپ اسے رجوع کرتے ہیں تو لامحالہ طور پر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا نزول فرماتے ہیں. پھر ذکر کرنا, علاوہ عظیمی ذکر کرنا, یعنی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کی تسبیحات کرنا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خصوصیت سے پڑھنا, کہ جس میں یہ اثرات ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن لیا, ان کے غم کو دور کر دیا. وکذالک ننجی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ ہر مومن کے غم کو بھی اسی طرح دور فرماتے ہیں, جتنا مرضی بڑا غم ہو. یونس علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا تو کوئی مٹیریل اس میں اسباب تو موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بڑے سے بڑے صدمے, بڑے سے بڑے دکھ سے نکالنے کے اوپر قادر ہے. پھر اس کے بعد جو شیطانی اثرات اور دیگر معاملات کے جو اثرات آتے ہیں انسانی زندگی کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی خصوصیت سے اس کا انتظام کرنا چاہیے. توبہ استغفار کی جائے. توبہ استغفار کا یہ نکلتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں, یا جادو شیطانی اثرات ہوتے ہیں, یا حسد کے اثرات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ جو انسان کی زندگی میں یعنی جو عدم توازن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کا علاج فلق ناس پڑھیں کثرت سے. اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کا ورد کریں, آیت الکرسی پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو ان کرائسس سے باہر نکال دیں گے. ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت کرنا جہاں پر آپ کی گائیڈنس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, جہاں پر ایک عبادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے, وہاں پر قرآن فی نفسی شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. اور اللہ نے اس کو شفاء لما فی الصدور بھی کہا ہے کہ انسان کے سینے کے جتنے روگ اور دکھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن کی تلاوت سے جو ہے نا وہ اس سے تمسک اختیار کرنے سے اللہ دور فرما دیتے ہیں. اسی طرح ارشاد ہوا قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفاء, کہ آپ فرما دیجئے کہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے, شفا بھی ہے. خصوصیت سے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, فلق ناس, آمن الرسول, ان کا ورد کرنے سے انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے. چنانچہ انسان کو توکل کا راستہ, صبر کا راستہ, استغفار کا راستہ اور ان اورات کو پڑھنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی پناہ حاصل کرنے کا سبب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست میٹیریل راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں, غریبوں کے کام آئیں. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مالوں کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے. اور نتیجہ کیا نکلے گا, اللہ تعالیٰ ان کے خوف بھی دور کر دے گا اور ان کے غم بھی دور کر دے گا.